لڑکیاں گروپ کی شکل میں چل رہی ہوں تو ماشاءاللہ کتنا اتفاق ہے، اور اگر لڑکے گروپ میں چلیں تو پھر شہزادوں کا ٹولہ کیوں پلا۔ آج کی تازہ تحقیق، پھپھو کے بارے میں وہی لڑکیاں برائی کر رہی ہوتی ہیں جن کی پھپھو کا بیٹا رج کے ہینڈسم ہوتا ہے اور ان کو گھاس نہیں ڈال رہا ہوتا، ساری رج کے سڑو۔ گھر والے کہتے ہیں بیٹا صورت سے نہیں سیرت سے پیار کرو، پلیز اگر کوئی سیرت ہے میری یوٹیوب فرینڈ لسٹ میں تو سامنے آئے، میرے تو فیوچر کا مسئلہ ہے۔ لڑکی کی لمبی زبان کا شکوہ تو سب کرتے ہیں، مگر کوئی بھی گونگی لڑکی سے شادی نہیں کرتا۔ مرد شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے، بیوی کو لگتا ہے کہ ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے کہ بیوی پڑھا رہی ہے۔ لڑکا کیسی ہو؟ لڑکی ٹھیک نہیں ہوں۔ لڑکا کیوں، کیا ہوا؟ لڑکی زکام اور بخار۔ لڑکا نو یار، وہ کیسے؟ لڑکی بس وہ آئس کریم کھائی تھی۔ لڑکا کیا میں نے منع کیا تھا کہ سردی میں آئس کریم مت کھایا کرو، لیکن تم میری بات ہی نہیں سنتی، تم پاگل ہو، میری بات کا جواب دو، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ایڈیٹ، میں بکواس کر رہا ہوں کیا؟ لڑکی آئی لو یو جانو۔ لڑکا کیا مطلب؟ لڑکی مجھے تمہارا ڈانٹنا اچھا لگتا ہے، اسی لیے میں نے آئس کریم کھائی کہ تم مجھے ڈانٹو۔ نتیجہ کسی کی باتوں کو اتنی توجہ سے نہیں سنا کرتے، وہ دونوں تو نفسیاتی مریض ہیں، آپ چھوڑیں انہیں۔ یہ بتائیں موسم کیسا ہے آپ کے شہر میں؟ ایک آدمی ایک مراسی سے بولنے والا طوطا گھر لے آیا اور اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ جب صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو سب سو رہے تھے۔ طوطا بولا، اٹھو مراسیو، نماز پڑھ لو۔ چور ایک گھر سے چوری کر کے جا رہا تھا کہ بچے کی آنکھ کھل گئی۔ بچہ بولا، اوئے میرا سکول کا بیگ بھی لائیا، نہیں تو میں لگا ہی رولا پان۔ اوئے میرے سکول کا بیگ بھی لے جا، نہیں تو میں شور مچانے لگا۔ نیوز رپورٹر، سردار جی بتائیں کہ پلیٹ فارم پر کھڑے سارے سردار کیسے مر گئے؟ سردار، ایک اعلان ہوا تھا کہ ٹرین پلیٹ فارم پر آ رہی ہے تو سب نے جان بچانے کے لیے پٹری پر چھلانگ لگا دی۔ نیوز رپورٹر، تو پھر آپ کیسے بچ گئے؟ سردار جی، یار میں خودکشی کرنے کے لیے پٹری پر لیٹا ہوا تھا تو میں پلیٹ فارم پر جا کر لیٹ گیا۔ ڈاکٹر، بچے کو پانی دینے سے پہلے ابال لیا کریں۔ سردار، وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابالنے سے بچہ مر تو نہیں جائے گا؟ پپو، یہ ٹائی کتنے کی ہے؟ دکاندار، 500 کی۔ پپو، کیا یار اتنے میں تو نئے جوتے آ جاتے ہیں۔ دکاندار، جناب تو آپ جوتے خرید کر گلے میں لٹکا لیں۔ 3 قیدی اپنے آپ کو جیل کا سب سے پرانا قیدی ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ پہلے قیدی نے کہا، میں اس وقت یہاں آیا تھا جب ٹرین نئی نئی ایجاد ہوئی تھی۔ دوسرے قیدی نے کہا، میں اس وقت یہاں آیا تھا جب لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ تیسرا معصومیت سے بولا، یہ گھوڑے کیا ہوتے ہیں؟ محلے کی خوبصورت ترین لڑکی جب ہماری گلی سے گزری تو امپریس کرنے کے لیے ہم نے اس کے قدموں کی خاک چوم لی اور وہ پاگل میرے گھر آ کر میری ماں سے بولی، تاڑا منڈا مٹی کھاندا جی۔ ان بارشوں سے کہہ دو زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی گرل فرینڈ نہیں جس کی ہمیں یاد ستائے۔ ہمارے پاس تو بیوی ہے جو بارش ہونے پر جب ہم ایسی ٹھنڈ میں بھیگے ہوئے گھر آتے ہیں تو وہ دوڑ کر ہمارے پاس آتی ہے اور چلا کر بولتی ہے، گیٹ پر ہی رک جاؤ، اندر نہ آنا، سارا گھر گندا ہو جائے گا، پھر خود ہی پوچھا لگاؤ گے۔ ایک آدمی نیا نیا کراچی شفٹ ہوا، مالک مکان نے پوچھا، بچے کتنے ہیں؟ آدمی، میری اولاد نہیں ہے۔ مالک مکان، اوہ اچھا، آپ مزار پر جا کر دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے سال مالک مکان نے پوچھا، کچھ امید بنی؟ آدمی، نہیں، جو اللہ کو منظور۔ مالک مکان، کون سے مزار پر حاضری دیتے ہو؟ آدمی، قائد اعظم کے مزار پر۔ گجرانوالہ کا ایک پہلوان حج کر کے واپس آیا، خوب ڈھول ڈھمکوں سے اس کا استقبال کیا گیا۔ محلے کے مولوی صاحب نے پوچھا، جناب شیطان کو کنکر مارے سے؟ پہلوان، مولوی صاحب رش بڑا سی، لوکاں نے مینوں نیڑے نہیں جان دیتا پر میں دوروں گالاں چنگیاں کڈیاں سن۔ ایک شیخ کی صبح صبح بیوی مر گئی، وہ روتا ہوا کچن میں اپنی بیٹی کے پاس گیا اور بولا، بیٹی آج بس اپنا اور میرا پراٹھا بنانا کیونکہ تیری امی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ سردار سائنٹسٹ نے مکھی کے پر کاٹ دیے اور بولا، اڑ جا۔ مکھی نہیں اڑی۔ سردار، تجربے سے ثابت ہوا کہ اگر مکھی کے پر کاٹ دیے جائیں تو وہ سن نہیں سکتی۔ ایک ڈائریکٹر نے ہیروئن سے کہا، 4 آدمی تمہیں پکڑیں گے اور پھر ہیرو بچانے آئے گا۔ ہیروئن، ہیرو کون ہوگا؟ ڈائریکٹر، عمران ہاشمی۔ ہیروئن، پھر مجھے اس سے کون بچائے گا؟ بچہ، امی میں نے کاپی پر تھوڑا تیل لگایا ہے لیکن کام جلدی نہیں ہو رہا۔
امی: بیٹا آپ کو ایسا کس نے کرنے کو کہا؟ بچہ: امی آپ خود ہی تو ابو کو کہہ رہی تھی کنڈی کو تھوڑا تیل لگائیں جلدی کھل جائے گی۔ دوسری جنگ عظیم میں ایک میراثی کو زبردستی فوج میں بھرتی کر لیا گیا۔ میراثی کی ماں روتی پیٹتی انگریز بھرتی آفیسر کے پاس آئی اور پوچھا: پتر اے میراثیاں کا بال کتنے لے چلا ہے؟ انگریز آفیسر: شہنشاہ برطانیہ کو جنگ کے میدان میں آپ کے بیٹے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیا آپ اسے بھیج کر فخر محسوس نہیں کر رہی؟ میراثی کی ماں: پتر ضرور لے جا، پر اپنے شہنشاہ نو آکھی جے نوبت آ گئی ہے تو پھر دشمنوں میں صلح ہی کر لے۔ راہ چلتے ایک آدمی بے ہوش ہو گیا، اسے اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا اور آپریشن کی تیاری کرنے لگے۔ آپریشن کے لیے جب اس کی قمیض اتاری گئی تو انہوں نے اس کے سینے پر ایک کاغذ بندھا دیکھا۔ کاغذ پر لکھا تھا: میں مرگی کا مریض ہوں اور اس وقت مجھے مرگی کا ہی دورہ پڑا ہے، خدا کے لیے میرا کوئی آپریشن نہ کیجیے گا، میرے پہلے ہی 2 مرتبہ اپینڈکس کا اور 1 مرتبہ گردوں کا آپریشن خواہ کیا جا چکا ہے۔ ایک صاحب اپنی چوتھی بیگم کو گھر کے ایک کمرے میں لے جا کر شیشے کے شو کیس کے پاس لے گئے جہاں چند زنانہ لباس ترتیب سے سجے تھے۔ وہ ملبوسات یعنی کہ کپڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے: یہ ساڑی پہلی کی ہے جو پہلے ہی سال چل بسی، یہ شلوار قمیض دوسری کی جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں داغے مفارقت دے گئی، اور یہ غرارہ تیسری کا صرف برین ہیمریج ہو گیا تھا۔ خوبصورت دلہن کے میک اپ کی 20 تہوں تلے دبے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور بڑے پرسکون لہجے میں بولی: فکر نہ کریں سرتاج، اب میں آ گئی ہوں نا، آگے اب شیروانی ہی لٹکے گی۔ رات کو 3 بجے تک بات کرنے والی اگر 10 بجے گڈ نائٹ بول دے تو سمجھ جاؤ کوئی تیسرا پلیئر آ گیا ہے جو آپ سے زیادہ اچھا کھیل رہا ہے۔ دنیا کے سارے دکھ ایک طرف اور امتحان میں قریبی شادی آ جانے کا دکھ ایک طرف۔ میاں: پانی پلا دو۔ بیوی: کیا پیاس لگی ہے؟ میاں: نہیں، گلا چیک کرنا ہے، کہیں سے لیک تو نہیں کر رہا۔ استاد: جرمانہ معافی کی درخواست لکھو۔ سردار: جرمانہ کتنا ہے؟ استاد: 5 روپے۔ سردار: اللہ 5 روپے، باپو نے کیا سی 5-10 واسطے کسی چول دی منت نہیں کرنی۔ جاؤ لے جاؤ بکس میری، اف نہ کریں گے ہم، جو لے گئے وائی فائی میرا تو کیسے جئیں گے ہم۔ آج میرے گھر ایک مہمان آیا، سوچا چائے پلا کر ٹرخا دیتا ہوں، ایسا ہی کیا، چائے آگے رکھ دی، مہمان کی چائے وہیں پڑی رہ گئی، سالہ 500 کی ڈاؤن لوڈنگ مار کے چلا گیا۔ لڑکی: میک ڈونلڈس کی سپیلنگ بتا دو، آج میں پاکٹ سے تمہیں ٹریٹ دوں گی۔ لڑکا: چھوڑو دفع کرو، چلو KFC چلتے ہیں۔ مولوی کے دوست کا انتقال ہو گیا، مولوی صاحب اس کی بیوی کے پاس افسوس کے لیے گئے، کہنے لگے مرحوم کی کوئی زیادہ استعمال کی ہوئی چیز نشانی کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ بیوی شرما کر بولی: مولوی صاحب عدت تو پوری ہونے دیں۔